السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضیہ والسر عنده علانیہ، الحلال ما احل والحرام ما حرم، الدین ما شرع والامر ما قضى، والصلاة والسلام على سید المرسلین سید الہدى وعلى آلہ لا سیما الحسین والحسن المجتبى وأصحابه وأتباعه وأشياعه أجمعين أبدا أبدا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ اسلام وہ پودا ہے کاٹو گے ہرا ہوگا۔ تم بچ کے گناہوں سے جاؤ گے کہاں کوثر، اعمال کا دفتر جب پیش خدا ہوگا۔ مذہب اسلام دراصل یہ آفاقی دین ہے، اور اس کی آفاقیت روز روشن سے زیادہ ظاہر و باہر اور عیاں ہے۔ روز اول سے دین میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ایک رہنما تصویر اور بہتر اسلوب
کے ذریعہ اس عمل کو احسن طریقے سے ہمارے اکابر اور اسلاف نے نمایاں طور پر انجام دیا، اور یہ سمجھایا کہ اچھے معاشرے کی تشکیل میں یہ عمل اہمیت کا حامل اور ممد و معاون ہے۔ مختصر اور اجمالی طور پر دو لفظ میں، دو کلمے میں اس کا استعمال ہوتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ قرآن عظیم نے اس عمل کی بنیاد پر، صرف اس عمل کی بنیاد پر کہ ہم کسی کو بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اس امت کو بہتر امت کا خطاب دیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہتر امت ہو۔ کہ تمہیں پیدا ہی کیا گیا ہے اس کام کے لیے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو۔ کس حال میں؟ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اب آپ اندازہ لگائیں، نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا کتنا اہم کام ہوگا کہ اس کام کی وجہ سے اس امت کے سر پہ خیر امت کا تاج رکھا گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 23 سالہ دور میں مختلف پیرایہ انداز، مختلف اسلوب سے قوم کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرمایا، اور اپنے آخری خطبے میں وہ تاریخی جملہ پیغمبر نے فرمایا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ اے میرے صحابہ، یہ کام رکنا نہیں چاہیے، اس عمل میں تسلسل ہو۔
یہ راہنما اصول جو ہم نے تمہیں دیا ہے، تمہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا خوگر بنایا ہے، اسے بند مت کرنا۔ اور ایک کلمے میں پیغمبر نے ساری بات کہہ دی۔ تم میں جو حاضر ہے چاہیے کہ وہ غائب تک اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچائے۔ جو حاضر ہے، جو حاضر نہیں ہے، ان سب تک اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچاؤ۔ اور تاریخ پڑھیں، سیرت کی کتابیں مطالعہ کریں تو یہ بات اظہر من الشمس ہوتی ہے کہ جس صحابی کے سواری کا رخ جس سمت تھا، جس طرف تھا، پیغمبر کے اس خطبے کے بعد سب نے اپنی سواری کو ایڑ لگا دی، اور پھر والہانہ انداز میں، عاشقانہ انداز میں دنیا کے گوشے گوشے میں صحابہ پہنچ کر اس زمین کے ہر وہ خطے میں جہاں وہ پہنچ سکتے ہوں، جہاں تک ان کی رسائی ممکن، وہاں تک پہنچے، اور پہنچ کے اس کلمے کا لحاظ کیا، اور پیغمبر کے اس کلمے کا اتنا لحاظ کیا کہ ہر جگہ، جہاں جہاں حتی المقدور وہ پہنچ سکے، پہنچ کے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو پہنچایا۔ ایک صحابی حضرت عمرو بن عاص ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ افریقہ کے صحراؤں میں پہنچ گئے۔ آج تو گوگل کی دنیا ہے، اب چیک کریں، اور ان صحراؤں میں ان جنگلی لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچایا، اللہ اس کے رسول کے احکام کی تبلیغ کی، اور وہ تاریخی جملہ کہا، افریقہ کے اس ساحل پر پہنچ کر جہاں انہوں نے اپنی آنکھ سر اونچا کر کے اپنی آنکھ سے دیکھا، تا حد نگاہ کوئی آبادی نہیں دکھ رہی ہے، سمندر کا پانی پانی ہی نیلا آسمان جیسا دکھ رہا ہے، اور انہوں نے مخاطب ہو کر اس سمت کو ہاتھ اٹھایا، اور سواری پر سوار رہ کے ہاتھ اٹھا کے کہا، مولا اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس سمندر کے بعد بھی پار بھی کوئی آبادی ہے تو میں تیرے محبوب کے پیغام تو وہاں تک پہنچا دیتا۔ یہ وہ تاریخی جملہ تھا صحابہ کا، جنہوں نے یہ سمجھایا کہ حضور کے اس کلمے کو فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو بھی موجود ہے غیر موجود تک میرے بات کو، میرے جملے کو پہنچائے۔ یقینی طور پر یہ بہت بڑا کارنامہ تھا جو صحابہ نے انجام دیا، اور اس کا ہی نتیجہ تھا کہ انہیں خیر امت میں شامل کیا گیا، اس طرح سے کہ اللہ نے فرمایا کہ آج کے بعد تو کچھ بھی کر لے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں نے یہ تجھے تمغہ دے دیا ہے کہ آج سے ہم تجھ سے راضی ہیں، تو ہم سے راضی ہے۔ یہ رضا کا تمغہ تمہارے سر پہ ہم نے ڈال دیا۔ آپ اگر اسلام سے پہلے کی
حالت بھی اگر دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ کس طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے لوگوں نے مشقت برداشت کی ہے۔ ابھی پرسوں ترسوں قرآن کی ایک آیت کی تفسیر بیان کر رہا تھا، اس میں اس پہلو کی طرف توجہ تو نہیں دی گئی، مختصر میں نے لوگوں کو بتایا تھا اصحاب اخدود کے تعلق سے۔ قرآن نے فرمایا قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، ہلاک کیے گئے کھائی والے النار ذات الوقود، ایندھن والے آگ میں۔ دراصل اس کے پیچھے ایک بہت لمبی ایک حکایت ہے، وہ یہ کہ اس وقت جو بادشاہ رہا ہو، آج جیسا آپ کا جو ڈیموکریسی کا ماحول ہے، جمہوریت کا ماحول ہے نا، یہ وہ دور نہیں تھا۔ اس دور میں کیا ہوتا تھا؟ یا تو بادشاہ ہی خدا ہوتا تھا، معبود کون ہوتا؟ جو حکمراں ہے وہ اپنی عبادت کراتا تھا، اور وہ یہ کہتا کہ بس میں ہی معبود ہوں، جیسے آپ نے نمرود کے لیے سنا ہوگا، فرعون کے لیے سنا ہوگا۔ یا پھر یہ کہ بادشاہ جس دین پر ہے، حکمراں حاکم جس دین پر ہے، اس کی رعایا بھی اسی دین پر، اسی دین کی اتباع اس پہ لازم۔ کسی اور دین کی آپ اتباع نہیں کر سکتے تھے۔ اس بادشاہ کے اس زیر حکمرانی بہت بڑا جادوگر تھا، اور اس کا جب آخری وقت آیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میرا وقت قریب آ گیا ہے، تم ایک کام کرو، کسی کو ہماری شاگردی میں لگا دو تاکہ میں اسے تعلیم دوں، سکھا دوں، اور پڑھا لکھا دوں گا، سکھا دوں گا، تو یہ ہمارا علم بھی آگے بڑھے گا اور تمہیں بھی کچھ کام آ جائے گا۔ ایک نو عمر لڑکے کو اس کام کے لیے متعین کیا گیا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم یہاں آیا کرو، ان سے سیکھا کرو۔ طے ہو گیا، گھر سے چل کے وہ آتا، وہاں سیکھتا، اور سیکھ کے واپس پھر اپنے گھر چلا جاتا۔ بیچ میں درمیان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ایک راہب جو اللہ کے ولی تھے، برگزیدہ بندے تھے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج تو خیر الگ چیز ہے کہ عیسائی اور یہودیوں میں سے سب ویسے ہی ہیں، عام طور پہ سمجھتے ہیں جب کوئی بولے یہودی، جب بولے عیسائی، تو ہمارا دماغ سیدھے وہیں جاتا ہے، سب گمراہ اور سب مغضوب علیہم ہیں، یہی جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ آج کے دور کے لیے نہیں۔ اب دیکھیں یہودیوں میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے انبیاء گزرے ہیں تو وہ یہودی، لیکن کیا آپ کہیں گے نعوذ باللہ وہ گمراہ تھے؟ نعوذ باللہ۔
تو یہ ذہنیت تھوڑی صاف ہو۔ بہرکیف وہ عیسائی راہب تھے جو واقعی نیک تھے، صالح تھے، متقی و پرہیزگار تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ کس پر؟ آج ہمارا ماحول کیا ہے؟ ہم اسی کی حمایت کریں گے جو ہمارے پیر صاحب کو مانے، جو ہمارے پیر صاحب کو نہ مانے ہم اس کی حمایت۔ رونا تو اس بات پر ہے کہ اب انا للہ و انا الیہ راجعون بھی نہیں پڑھیں گے۔ بولے مر گیا، ہمارے پیر کو نہیں مانتا تھا، کوئی پڑھ دے تو اس کی خیر نہیں ہے، تو نے انا للہ پڑھ دیا، ظلم بالائے ظلم ہے بھائی، اور رحمت اللہ علیہ کہہ دیا تو پھر تو حکم کفر ہے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ بڑا شرم محسوس ہوتی، حیا آتی ہے۔ اور عام آدمی اگر اس طرح کی باتیں کرے تو اتنی لجاجت نہیں آتی۔ جب کوئی خاص آدمی بولے، اہل علم اس طرح کی باتیں کرے، علماء اس طرح کی باتیں اور گفتگو اور اپنی تحریر معرض وجود میں لائے، بڑی شرم محسوس ہوتی۔ کیا دور آ گیا؟ ایک دور تھا کہ پوچھا جاتا تھا کہ بھئی تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ تو کہا جاتا کہ بھئی میں مسلمان ہوں۔ کیوں؟ اچھا تو کیا ہے مسلمان ہو؟ دلیل دو۔ تو لا الہ، یہ دلیل تھی نا۔ اب بڑھتے گئے، اچھا تو تم کون ہو؟ اب ایک دور آیا، ٹھیک ہے حالات ایسے رہے، پھر یہ دور آیا کہ اچھا کون ہو؟ شیعہ ہو کہ، پھر ایک دور آیا، اچھا وہ والے ہو کہ، بڑا دور عجیب۔ اب تو ہم کو ہی پوچھا جاتا ہے، سنی ہے تو ہاں، حنفی ہو تو ہاں، ساری چیزیں پوچھ لی گئی۔ تو اب یہ پوچھا جائے گا کس پیر سے مرید ہو؟ اب یہ کوئی لازم سوال ہے کہ کس پیر سے مرید ہو؟ قرآن عظیم نے فرمایا هو سماکم المسلمین، چاہے وہ آدم کی اولاد، آدم کے دور میں ہو، نوح کے دور میں ہو، ابراہیم کے دور میں ہو، اسماعیل کے دور میں ہو، موسیٰ کے دور میں ہو، اور اپنے زمانے کے ایک اہم اور اہمیت کے حامل بادشاہ دور کے بہترین سلطان سلیمان کا دور ہو، یا پھر وہ زکریا کا دور ہو، یا پھر عیسیٰ کا دور ہو، ہر دور کے لیے قرآن نے فرمایا کہ جو ایک خدا کو مانے اور اپنے وقت کے زمانے کے رسول کو مانتا ہو اور دوسرے تمام رسولوں پر، تمام نبیوں پر، کتابوں پر ایمان رکھتا ہو، قیامت کو مانتا ہو، قیامت میں اٹھنے کو مانتا ہو، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کو مانتا ہو، جنت دوزخ وغیرہ وغیرہ کو مانتا ہو، تو سن لو تمہارا نام میں خدا ہوں، میں نے رکھا ہے، تم مسلمان ہو۔ یہ ہمارا نام مسلمان کس نے رکھا؟ اور بھولتے جا رہے ہیں۔ خیر وہ بچہ نکلتا، اس نے ایک جگہ دیکھا کہ یہ بزرگ یہاں تشریف فرما ہے، لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، لوگ ان کے ارد گرد بیٹھے ہیں، ان کو وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ وہ بھی بیٹھنے لگا،
دیکھیے اللہ جب کسی کو ہدایت دینا چاہے تو ایسے ہی دے دیتا ہے نا. جہاں کہاں رہا تھا؟ جادو سیکھنے. اور دیکھیے اللہ ہدایت کیسے دیتا ہے، اور صرف ہدایت نہیں دیتا، اسے دین کا ہادی اور رہنما بناتا ہے، کہ وہ صرف ہدایت دینے والا نہیں ہوتا، اس کے ذریعہ دوسروں کو بھی ہدایت مل جاتی ہے. اور ابھی دیکھیں گے آپ کتنے لوگ ہدایت یافتہ ہوئے. بیٹھنے لگا، باتیں سننے لگا، اس کو لگا کہ یار یہ ان کی بات صحیح لگتی ہے، ان کی بات یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ بات صحیح لگتی ہے. بیٹھنے لگا، دلچسپی بڑھ گئی، لذت محسوس ہونے لگی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ آشنائی کی لذت جسے مل جائے نا وہ ساری چاشنی بھولا دیتا ہے. پھر اسے یہ محسوس نہیں کیا ہو رہا ہے، پھر اسے یہ بھی فکر نہیں ہوتی کہ ہم پر کیا ہو رہا ہے، پھر اسے تو یہ بھی نہیں ہوتا کہ جان جا رہی ہے یا آ رہی ہے. اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اسے تو بس ایک پرواہ ہے، وہ یہ کہ میرا مولا راضی ہے یا. ایک زمانہ گزرا جب بڑی قربت ہوئی تو اس نے کہا کہ صاحب آپ کی بات مجھے سمجھ میں آتی ہے، مگر میں بادشاہ کا حکم ہے فلاں جگہ جاتا ہوں، اب وہاں بھی تاخیر ہو جاتی ہے، کبھی لوٹوں آپ کی مجلس میں بیٹھ جاؤں، ہم نشینی اختیار کروں. اچھا ایک بات اور سمجھا دو، بزرگوں کی مجلس اور ان سے قربت میں بھی فائدہ ہے، ان سے قربت میں بھی فائدہ ہے. اور کتنا فائدہ ہے؟ حضرت شیخ سعدی شیرازی نے بڑی اچھی بات کہی، کہا ایک دن میں اپنے حمام میں گیا، غسل خانے میں، تو کہا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مٹی ہے. کیا ہے؟ ایک مٹی ہے جو حمام میں رکھی تھی اور اس سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی. کس کی؟ مٹی. فرماتے وگفتم مشکی یا عبیری، کہ بوئے دل آویز تو مستم. فرماتے ہیں میں نے اس سے مخاطب ہو کے کہا اے مٹی تو مشک ہے کہ عبیر ہے؟ آپ کی بھاشا میں مشک ہے کہ عنبر ہے؟ تجھ سے تو دل لبھانے والی خوشبو آ رہی ہے. فرماتے ہیں وگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم، جمال ہم نشی درمن اثر کر وگرنہ من ہوما خاکم کے ہستم. فرماتے ہیں وہ مٹی مجھ سے بولنے لگی کہ صاحب میں تو ناچیز مٹی ہی ہوں، میں تو ناچیز مٹی ہی ہوں، لیکن ایک زمانہ پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں، ایک زمانے تک پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں تو ناچیز مٹی، مگر اس صحبت کا اثر ایسا ہو گیا کہ مجھے ناچیز مٹی ہونے سے اس نے آگے بڑھایا اور مجھ میں یہ جمال ہم نشی کا اثر ہوا کہ مشک اور عنبر کی خوشبو آنے لگی ہے. دیکھیں آپ جب آپ ہم نشینی اختیار کریں گے، جب آپ اللہ کے برگزیدہ بندوں کا قرب حاصل کریں گے تو یقینی طور پر آپ کو فائدہ پہنچے گا، نقصان کا یہاں کوئی حصہ موجود ہے ہی نہیں. اور جب فائدہ پہنچنے لگا کہ سب کیا کہوں، کا ایک کام کر، جب وہاں جائے نا ابھی ہیلا سے کام لے، جو ہیلا حضرت ابراہیم نے علیہ السلام استعمال کیا. جب بھی قوم کے لوگوں نے کچھ کہا فقال انی سقیم، کہا صاحب میں تو بڑا علیل ہوں، میں تو جا نہیں سکتا. وہ ہیلا استعمال کرو، وہاں جاؤ تو کہنا کہ صاحب گھر سے لیٹ ہو گئے، اور جب گھر آنا تو کہنا کہ وہاں سے لیٹ ہو گئے. خیر زمانہ گزر گیا، ایک دن ایسا ہوا کہ اس کو یہ محسوس ہوا کہ راستہ چل رہا تھا، دیکھا ایک کوئی عجیب سا جانور ہے جو لوگوں کا راستہ روکے ہوا ہے.
کیا ہے؟ لوگوں کا راستہ روک دیا ہے، اب کوئی جانا نہیں ہے، ادھر سے بھی نہیں جا سکتا، ادھر سے بھی نہیں آ سکتا، سب لوگ کھڑے ہیں۔ اس کو لگا کہ آج آزمانا چاہیے کہ وہ جادوگر صحیح ہے یا یہ اللہ۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا، کہا اگر وہ راہب واقعی اللہ کا ولی ہے اور واقعی سچا ہے تو میں یہ مٹی اللہ کے نام پر اٹھا کے یہ اینٹ یا پتھر میں اسے مارتا ہوں، اگر یہ ہلاک ہو گیا اور لوگوں کے آنے جانے کا راستہ صاف ہو گیا تو میں مان لوں گا کہ وہ بھی صحیح ہے، اس کا خدا بھی صحیح ہے۔ اس نے اٹھایا، مارا تو وہ جانور وہیں چت ہلاک۔ اس کو یقین ہو گیا۔ جب وہاں سے واپس لوٹا اور راہب کی بارگاہ میں آیا، کہا صاحب آج تو میں نے ٹیسٹ کیا اور اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو گئے۔ تو راہب نے کیا کہا سنیے، قرآن نے قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، یہ وہ جملے قرآن کے ہیں جو بڑے عظیم الشان ہیں، ذرا اندازہ لگائیں۔ اس راہب نے کہا اور یہ وہ چیز ہے کہ جب ہم سے کوئی اچھا ہو تو بچہ بھی ہو تو اسے قبول کرنا چاہیے اور اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے۔ یہ ناہنجاری ہوتی ہے کہ کوئی ہم سے افضل ہو اور پتہ بھی چل جائے، اس کے باوجود ہم نہ اقرار کریں، انکار کرتے چلے جائیں، اس کا رد کرتے چلے جائیں۔ یہ ایمانی حیثیت نہیں ہے، یہ ایمان کا جذبہ نہیں ہے۔ جب اس بزرگ نے پوچھا تو کیا ہوا بتا، اس نے جب یہ واقعہ بتایا، حادثہ ایسا محسوس ہوا، ہم نے یہ کیا۔ اس بزرگ نے فرمایا سن لے، میں کھلے عام تجھے کہہ دیتا ہوں، آج تو مجھ سے بہتر ہو گیا۔ آج تو ہمارے یہاں کوئی مانے نہیں، وہ کیا ہے جی؟ ابھی آپ مجھ سے پوچھیں کہ وہ فلاں عالم ہے، کیا آتا ہے اس کو جی؟ ہمارے آئے سامنے، پھر میں بتاتا ہوں۔ اے میرے قوم کے زاہد و عالموں، نخوت زہد و دانش بری چیز ہے، کیا تمہیں یہ بتانا پڑے گا مجھے کس وجہ سے عزازیل مارا گیا؟ تمہیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ ابلیس کیوں مارا گیا تھا؟ یہی وہ نخوت تو تھی، ہم سے زیادہ کون؟ یہی تو وہ چیز تھی، انا خیر من، یہ آدمی یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ اسی انا نے تو اسے برباد کیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ وقت آیا کہ قرآن کی تفسیر میں مختلف تفسیروں میں اس بات کا مکمل ذکر ہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ بادشاہ کے سامنے اس نے کہا میرا رب اللہ ہے، میرا رب تم نہیں ہو، رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، رب وہ ہے جو موت دیتا ہے، رب وہ ہے جو رزق دیتا ہے، رب وہ ہے جو ہمیں ہدایت دیتا ہے۔ اللہ وہ ہے، وہ اللہ رب ہے، تم رب نہیں ہو۔ کہا اسے لے جاؤ، کہاں لے جاؤ؟ کہا پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ۔ مودی نے حکم جاری کر دیا، چلے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پہ لے جا کے ڈھکیل دینا۔ پہاڑ کی چوٹی پہ لے کے گئے، کارندے چمچا گیری کرنے والے لوگوں کی کمی نہیں ہے نا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کھانے پینے کے بعد چمچوں کا کیا حال ہوتا ہے، ایسے چمچا گیری کے والے لوگ بہت بڑے ہیں بھیا دنیا میں۔ لے گئے سب پکڑ کے لے گئے، دونوں ہاتھ سے لے گئے، وہاں پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دیا اور کھڑا ہو کے اب گرانے ہی والے تھے کہ اس نے ہاتھ اٹھایا، کہا مولا اگر میں ہدایت پر ہوں تو بچا لے، انہیں اٹھا لے۔ اگر میں ہدایت پر ہوں تو میرا خدا ہے جو بڑی طاقت کا مالک ہے تو مجھے بچا لے، انہیں اٹھا لے۔ اتنا کہنا تھا، زلزلہ طاری ہوا اور پھر وہ جتنے تھے سب نیچے گر گئے، واپس لوٹ کے آ گیا۔ بادشاہ نے دیکھا ارے تو کیسے آ گیا؟ کہا وہی جس نے مجھے بچایا میرا خدا ہے، وہی جس نے بچایا وہی میرا خدا ہے۔ اچھا ایک دور گزرا،
پھر کہا اچھا اے ادھر آ، کہا ان کس کو پکڑ، کشتی میں بیٹھا، کشتی میں بیٹھا اور اس کو لے جا بیچ سمندر میں لے جا کر کشتی سے نیچے اتار کے پھینک دینا۔ لے گئے، مختصر میں وقت نہیں ہے، لے گئے، وہاں بھی ایسے ہی اس نے ہاتھ اٹھایا، دعا کیا۔ مجیب، یہ ظاہر سی بات ہے کہ مجیب الدعوات کون ہے؟ دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا کون ہے؟ اس سے بڑی طاقت کس کی ہو سکتی ہے؟ اہل حق کی وہ مدد کرتا ہے۔ اہل حق یہ تو سمجھے کہ مدد کیسے لی جائے۔ وہاں بھی انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور اٹھا کے پھر دعا کیا، سب ہلاک ہو گئے، وہ کشتی لے کے واپس آ گئے۔ ہر راستے اس نے اپنا لیے بادشاہ نے، مگر وہ کامیاب نہیں ہوا، اور بھی وجہ بتائی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا دیکھ ایک راستہ ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ میں اپنی جان جاں آفری کے سپرد کر دوں تو میں تجھے ایک رستہ بتاتا ہوں، شاید وہ رستہ تو اگر اختیار کر لے تو شاید تو مجھے ہلاک کر سکتا ہے۔ کیا ہے؟ کہ میدان میں، مرارجی چوک میدان میں سب کو جمع کر، ساری رعایا کو جمع کر دے، اور وہاں تو ہم کو کھڑا کر دے، اور کھڑا کر کے سب کے سامنے مجھ پر تو تیر چلا۔ کہاں چلا؟ تیر چلا، اور یہ کہہ کے تیر چلا کہ اس کے خدا کا واسطہ، اس کے خدا کا واسطہ، جس کو یہ اپنا رب مانتا ہے اسے ہلاکت ہو، یہ بول کے تو تیر چلا، اور پھر تو تیر چلائے گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اچھا، لوگوں میں تو ایسی خبریں جنگل کے آگ کی طرف پھیل جاتی ہے، نہیں ہوتی؟ اور پھر بادشاہ جب اعلان کر دے، یہ سب باتیں تو سب کے دماغ میں تھی کہ بھائی کئی مرتبہ کوشش کیا گیا، بادشاہ جیسا آدمی، اور یہ اس کو مار نہیں سکا، اتنی بڑی طاقت جس کو یہ کہتا ہے کہ وہ طاقت والا ہے، اس کے سامنے کسی کی طاقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو لوگوں کو معلوم تو تھا ہی۔ اور جب اسے وہاں کیا گیا ایسا، پھر تیر اسی طرح سے مارا گیا، تو جو لوگ اس میدان میں تھے سب نے سمجھ لیا کہ یقینی طور پر اس بادشاہ کی طاقت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ہے جو اس سے بڑی طاقت کا مالک ہے، اور اس کا نام اللہ ہے۔ اور وہ سب لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، سب لوگ اس خدا پر ایمان لائے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر تم خیر امت بننا چاہتے ہو تو تمہارا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو تم بھلائیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو۔ اس حال میں یہ کام ہونا چاہیے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، مومن ہو، مومنانہ شان ہونی چاہیے۔ اور سب مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ کو یہ بڑی عجیب بات لگی، اچھا یہ سب لوگ مسلمان ہو گئے؟ کہا ایک کھائی کھودو، ایک کھائی کھودو، اور کھود کے اس میں لکڑیاں جمع کرو، اور جمع کر کے اس میں آگ لگاؤ۔ آگ لگائی گئی، کہا جتنے ماننے والے ہیں، جتنے ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ان سب کو پکڑو، پکڑ کے اس میں ڈال دو۔ لیکن یہ کب تک ہوتا؟ ان بطش رب، بس اسی آیت کے بعد اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وہو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید۔ وہ عرش عظیم کا مالک مولا ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس نے پکڑ لیا اور ان سب کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی اپنے ماننے والوں کو بخشنے والا ہے، بہت پیار اور محبت کرنے والا ہے۔ یہ وہ مولا ہے کہ وہ محبت بھی کرتا ہے، تو اپنے ماننے والوں کو کتنا محبوب رکھتا ہے۔ جب کسی کو پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ کتنی مضبوط
ثبوت ہے کہ اس کی پکڑ سے کوئی باہر نہیں ہو سکتا ہے، اس کی سلطنت اور حکومت سے کوئی باہر نہیں ہو سکتا ہے، اس کی گرفت سے کوئی باہر نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ذکر فرمایا، اے محبوب ان مکے کے کافروں کو کہو قتل اصحاب الاخدود، ان کھائی والوں کو اللہ نے نہیں چھوڑا، اگر تم نہیں مان نہ لائے تو تمہیں بھی رب نہیں چھوڑے گا، تمہیں بھی رب نہیں چھوڑے گا۔ اس سے زیادہ تمہارے پاس قوت نہیں ہے، اس سے زیادہ تمہاری طاقت نہیں ہے، اللہ نے اسے بھی پکڑا ہے، تمہیں بھی پکڑے گا۔ اس واقعے نے اس بات کو بھی سمجھایا کہ نیکیوں کا حکم اور برائیوں سے روکنا یہ ہر بندے کا فریضہ ہے۔ اور ایک حدیث میں ملتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، غالباً حضرت عمر کی روایت، حضرت عمر نے پوچھا، حضور بہت سارے کام ہیں جو ہم کر نہیں پاتے، ہمارے یہاں بھی ہے نا بھائی، بہت لوگ ہیں، بولے یار میں کیسے کہوں، میرے کو تو یہ کرتا نہیں ہوں۔ مثلا ہم تو نماز پڑھتے سمجھانے کے لیے، ہم تو بولیے نا یار، ہم تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، دوسرے کو ہم کیسے کہیں کہ نماز پڑھو؟ ہاں آپ کی بات تو صحیح ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، دوسروں کو کہیں کہ خود شرمندگی ہو رہی ہے، کہے گا چپ رہا، کیا بولتے ہیں 100 چوہے کھا کے آیا بڑا ہے، بولتے لوگ، ٹھیک ہے اپنی جگہ، مگر دیکھیے حضرت عمر نے پوچھا حضور بہت ساری باتوں پہ ہم عمل نہیں کرتے تو کیا دوسروں کو بتائیں؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا عمل کرو یا نہ کرو، دوسروں کو حکم دیتے رہو، دوسروں کو حکم بھلائیاں کا دیتے رہو، تو دیتے رہیے، دیتے رہیے۔ آج جمعہ پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ 5 وقت بھی شروع کر دیں گے، اس نیت سے بھی دیجئے کہ کہیں نہ کہیں چوٹ لگے تو پھر وہ قدم جو ہفتے میں 1 دن آتا تھا کہیں دن میں 5 مرتبہ بھی شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب پر اپنے کرم کی بارشیں فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں جن کے